نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں، مختلف قسم کی تسبیحات بتائیں، کوئی عمل بتائیں ایسا کہ جس کی وجہ سے ہماری رمضان المبارک کی ہر گھڑی وہ سونے کی ڈلی بن جائے، رمضان کی ہماری ہر عبادت وہ اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کی تسبیحات میں سے مختلف قسم کی تسبیحات ہیں، جن میں سے 4 تسبیحات ایسی ہیں، 4 تسبیحات جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 تسبیحات تم میں سے ہر آدمی یہ 4 تسبیحات کیا کرے۔ ان میں سے پہلی 2 کے ساتھ ذریعے فرمایا تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور آخری 2 فرمایا وہ تمہارے اپنے ہی لیے بہتر ہے۔ پہلی تسبیح فرمایا جس سے تم اللہ کو راضی کر لو گے وہ ہے کہ پہلے کلمہ طیب کا ذکر کرنا، تسبیحات اس کی کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے کلمے کا کثرت کے ساتھ اس کی تسبیح کی جائے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ کثرت کتنی مقدار کے اگر تسبیح کریں تو کثرت میں شمار ہوگی؟ تو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو عمل تم 313 مرتبہ کر لو تو وہ عمل کثرت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ 313 مرتبہ پہلے کلمے کا ورد کرے۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ عمل کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، فرمایا وہ استغفار ہے، یعنی استغفار کی کثرت ہو۔ استغفار کی مختلف قسم کی تسبیحیں ہیں، استغفر اللہ العظیم، اور اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا کہ یہ اس کی کثرت کی جائے، یعنی استغفار کی بھی کثرت ہو۔ اب یعنی 313 مرتبہ تم استغفار کی تسبیح کرو، اور اسی طرح آخری 2 عمل جو فرمایا کہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو وہ 2 عمل یہ ہے کہ پہلا جنت کا سوال کیا جائے اللہ کی ذات سے، اس کے لیے اللہم انی اسألک الجنہ، اس تسبیح کو 313 مرتبہ پڑھا جائے۔ اور اسی طرح دوسری تسبیح فرمایا جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا، تو اس لیے اس کے لیے بہترین تسبیح اللہم اجرنی من النار، اس کی 313 مرتبہ اس کی تسبیح کی جائے۔ تو آسانی کے لیے اب آپ اپنا ترتیب یوں کر لیں کہ فجر کی نماز کے ساتھ آپ پہلے کلمے کا فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد پہلے کلمے کا ورد کر لیں، اور اسی طرح ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی نماز کے بعد آپ وہ دوسرا استغفار کا تسبیح 313 مرتبہ کر لیں۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد تم جنت کا سوال کر اللہم انی اسألک الجنہ، یہ تسبیح کر لیں۔ اور مغرب کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد تم اللہم اجرنی من النار، اس تسبیح کا وہ کثرت کے ساتھ ورد شروع کر دیں۔ اور پھر یہ پیچھے عشاء کی نماز بچے گی تو عشاء کی نماز سے پہلے یا بعد کے اندر تم درود پاک کی کثرت کرو، اس لیے کہ درود پاک کثرت کریں گے تو پھر اللہ کی ذات ہمیں رمضان کی برکات بھی نصیب فرمائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی فیض بھی ہمیں وہ نصیب ہوگا۔ اگر ہم نے یہ عمل شروع کر دیا کہ 313 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر دیا، اسی طرح 313 مرتبہ استغفار کا ورد کیا، اسی طرح 313 مرتبہ اللہ کی ذات سے روزانہ جنت کا سوال کریں گے، اور 313 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگیں گے، تو یہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کے اندر ہمارا نام شمار ہوگا۔ کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کرنے والوں میں، کثرت سے جہنم سے پناہ مانگنے والوں کے اندر ہمارا نام آئے گا۔ اور اسی طرح 313 مرتبہ اگر ہم روزانہ کا معمول بنا لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کا، تو انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کے اندر ہمارا نام شمار ہوگا۔ اس طرح اور بھی بے شمار اس کے رمضان المبارک کی تسبیحات اور معمولات ہیں، جن میں سے ایک صلاۃ التسبیح بھی ہے کہ صلاۃ التسبیح، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر صلاۃ التسبیح کے بارے میں بیان کریں گے کہ صلاۃ التسبیح وہ کتنی بڑی اہمیت کی حامل فضیلت والی عبادت ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔